الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 تک ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی سورہ یوسف الحمدللہ ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ رعد شروع کریں گے، اس کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا ہم جانتے ہیں کوئی ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ مفسرین نے مختلف اس کے بارے میں آراء بیان کی ہیں، اور جو رائے مجھے بہتر لگی ہے اس میں یہی ہے جو مفسرین نے بیان کی ہے کہ یہ صرف ایک ثبوت کے طور پر ایک حروف مقطعات کو الگ الگ تذکرہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ جو قاعدہ قانون تم پڑھتے ہو، جو الف ب تم پڑھتے ہو، انہی الفاظ سے بنا ہوا یہ کلام ہے، کوئی الگ سے نہیں نازل ہوا۔ تمام عربی میں یہی حروف استعمال ہوتے ہیں، ان حروف کو الگ الگ کر کے پہلے بیان کیا جاتا ہے کہ یہی حروف اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کتاب کی تعظیم بیان کی جاتی ہے۔ اکثر آیات جو ہیں حروف مقطعات کے بعد وہ اسی طرح ہی ہیں، جس طرح اس کے بعد آئے کہ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں، ان کی کتاب جو نازل ہو رہی ہے اس میں یہی الف لام میم را یا الف ب ت جو کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں حروف، وہی اس کے اندر ہی ہیں۔ والذی انزل الیک، اور جو تیری طرف نازل کی گئی یہ کتاب میرے رب کا، تیرے رب کی طرف سے، الحق کو، یہ بالکل حق پر مبنی ہے، اس میں کوئی باطل نہیں ہے ذرا برابر بھی، ورنہ انہی الفاظ سے مل کر لوگ باطل چیزیں بنائے بیٹھے ہیں، دنیا کے اندر بے شمار جھوٹ بھاگا پھر رہا ہے، لیکن یہی حروف اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں، یہی الف لام میم را ہے یا الف ب ت جو بھی ہم سمجھتے ہیں اس کو، حروف مقطعات اور یہ الفابیٹس، اسی سے لکھی ہوئی یہ کتاب ہے، لیکن یہ الحق بالکل حق پر مبنی ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ بات مانتے نہیں ہیں، ماننے والے نہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ حروف مقطعات کے کچھ مفسرین نے بیان کی ہیں اس کی۔ تو بہر اللہ کی بات جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی طرف حوالہ دے کے کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں اس کے اندر جو کتاب ہے، اور یہ تمہاری طرف نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور یہ الحق ہے بالکل حقیقت، جو اس کے اندر بات بیان ہوئی ہے اس میں ذرا برابر 19-20 کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، جو بیان کیا گیا بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ اگر کوئی کسی کا قصہ بیان کیا گیا ہے وہ بھی کوئی جھوٹی کہانی گھڑ کے نہیں سنائی گئی، جس طرح پچھلے ہم نے سورہ یوسف میں پورا قصہ پڑھا ہے، تو یہ کوئی خود ساختہ کہانی نہیں ہے، بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ اسی طرح ہی ہوا، اللہ کے قانون اس کے اندر بیان ہوئے ہیں، اس طرح کرو گے تو اس طرح ہی ہوگا، جو وعیدیں سنائی گئی ہیں وہ بھی برحق اس طرح ہی ہوں گی، اور جو وعدے کیے گئے ہیں وہ بھی بالکل حقیقت پر اسی طرح ہی ہوں گے، کیونکہ یہ چیزیں غیب کے پردے کے اندر ہیں۔ جو ماضی کے واقعات ہیں وہ بھی غیب کے پردے میں گزر کے ہم نے نہیں دیکھے، جو آنے والے واقعات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اللہ والے پیشن گوئیاں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، جو وعیدیں سنا رہا ہے کہ یوں کرو گے تو یوں ہوگا، یوں کرو گے تو ایسا ہوگا، یہ تمام چیزیں غیب کے پردے کے اندر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کا یقین دلا رہا ہے کہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے یہ بالکل حق پر مبنی ہے، اس کو کوئی ہلکا نہ لینا، اس کو ایسے نہ اڑا دینا، یہ بالکل حقیقت تمہیں بتائی جا رہی ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی حقیقت بتائی کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ بات کو مانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ بس مادی زندگی کے اوپر زیادہ دھیان دیتے ہیں کہ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ ظاہری اسباب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ کی بات ہے وہ 100% حقیقت ہے۔ اس کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ مختلف انداز سے میں سمجھائی ہیں۔ اگر میں کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمان کو، تم دیکھتے ہو کہ آسمان کو بلند کیا ہوا ہے، اٹھا رکھا ہے بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی پلر کے، ترونها تم اس کو دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے۔ اب بظاہر دنیا کے اندر یہ بھی چیز ناممکن ہے کہ کسی چیز کو اٹھا دیا جائے اور اس کے نیچے کوئی پلر ہی نہ لگایا جائے، کوئی چھت ہم ڈالیں اس کے نیچے کوئی پلر ہی نہ ہو، کوئی ستون ہی نہ ہو، اس کے نیچے کوئی دیوار ہی نہ ہو، بظاہر یہ ناممکن چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے اس طریقے سے۔ ہم دیکھتے ہیں آسمان بلند ہے، اوپر ہے، لیکن اس کے نیچے کوئی پلر نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہ ہمیں نظر آ رہی، بلندیاں اتنی بھی نظر آ رہی ہیں بغیر پلر کے ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آسمان کو بلند کر رکھا ہے، اس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے، تم دیکھ رہے ہو۔ ثم استوى علی العرش، اور پھر عرش کے اوپر اپنے پوری بلندی کے اوپر وہ استوا، وہ مستوی ہوا۔ اب یہ ثم استوى علی العرش کے اوپر پہلے بھی ہم بات چیت کر چکے ہیں بہت سے، یعنی کہ اس کے اوپر بات بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا، نعوذ باللہ عرش پہ جا کے بیٹھ گیا، اس کے اوپر بھی بڑی بڑی بحثیں چلتی ہیں، لیکن بعد جو میرے نزدیک اس کا یعنی کہ مجازی معنوں میں تقریباً استعمال ہوتا ہے کہ عرش ایک بلندی کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ ٹاپ پوزیشن بالکل، اور ثم استوى یعنی کہ استوا کا لفظ آتا ہے قائم کرنے کو، مستحکم کرنے کے بارے میں، یعنی اس نے معاملات کو بالکل ٹاپ پوزیشن پہ جا کے مستحکم کیا، کوئی اس کے اندر جھول نہیں ہے کہ ابھی مزید اس سے اوپر کہیں جایا جا سکتا ہو، کوئی ایک سٹیپ پیچھے رہ گئی کوئی چیز نہیں، اللہ کے جو معاملات ہیں بالکل اپنی پیک پوائنٹ پہ جا کے جو ہے وہ مستحکم ہے۔
اس کی مثال اللہ تعالیٰ پھر آگے بتا رہے کہ وسخر الشمس والقمر، اس نے سورج اور چاند کو جو ہے مسخر کر رکھا ہے کہ کیسے یہ چیزیں چل رہی ہیں، کل یجری لاجل مسمى، ہر چیز جو ہے وہ چل رہی ہے کہ اپنے سمجھ لو کہ مدار کے اندر ایک گردش میں ہے، ایک وقت مقررہ تک. یعنی دنیا میں کوئی چیز بھی جو ہے وہ ٹھہری ہوئی نہیں ہے، ڈیڈ نہیں ہے. جو ڈیڈ ہوتی ہے وہ سمجھو دنیا سے ویسے ہی خارج ہو جاتی ہے، دنیا سے ختم کر دیا جاتا ہے، اس کو دفنا دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، جو بھی کوئی اس کو دنیا پر رہنے کے لائق نہیں چیز نہیں ہوتی. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں کل ان کا لفظ ہے، کل یجری، ہر چیز جو ہے وہ چل رہی ہے، اپنے کام کے اندر لگی ہوئی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہی ہے. لاجل مسمى، وقت مقررہ تک، ہر ایک کا ٹائم لمٹ ہے، کسی کی تھوڑی ہے کسی کی زیادہ ہے، لیکن ہر چیز ورکنگ میں ہے. یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے معاملات کی سارے کی، ہر ایک کو اس نے ڈیوٹی دے رکھی ہے. یفصل آیات، اور اپنی آیات مفصل کر کے واضح کر کے بیان کرتا ہے. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. یعنی کہ تم اتنی نشانیاں واضح کر کے بتا رہا ہے کہ تمہیں یقین ہو اس چیز کے اوپر کہ کوئی چیز کا بنانے والا ہے، کوئی چیز کو مینج کرنے والا ہے، یہ خود بخود اتنا کچھ نہیں ہو رہا. اور وہی تمہیں بتا رہا ہے کہ تم نے ایک دن میرے ساتھ ملاقات بھی کرنی ہے، تمہارے پاس بھی ٹائم لمٹ ہے. لاجل مسمى، ہر چیز ایک وقت مقرر ہے، کہ تمہارا بھی ایک وقت مقرر ہے. تمہیں بھی تھوڑی دیر کے اللہ تعالیٰ نے وہ یعنی کہ گردش میں چلا رکھا ہے، تم بھی ورکنگ کے اندر ہو، لیکن ٹائم لمٹ تمہاری بھی یہ آخر ختم ہو جانا ہے. اس کے بعد کیا آنا ہے اس کا طرف دھیان دو. یعنی کہ خالی الٹ اپنی دنیا میں مر کے مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. اس کی بعد کی باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہیں، دکھائی ہیں، بے شمار نشانیوں کے ذریعے سکھائی ہیں. کیوں کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اپنے کتاب ملاقات کرنی ہے لازمی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چیزیں واضح کی ہیں. اگر فرمایا کہ وہ الذی مد الارض، وہی ہے جس نے بھی زمین کو پھیلا دیا، زمین ایسے بچھونا بنا دی. کیونکہ اس کے بھی سائنسی تحقیقات بھی اب آ گئی، پہلے دنیا سے آپس میں گھٹی ہوئی تھی، ایک برابر تھی، ایک ڈب بینک دھماکہ ہوا کہ ہر چیز الگ الگ ہوگی، جدا ہوگی، اور زمین بھی پھر ایسے پھیلی ہوئی ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ایسے بچھی ہوئی ہے. حالانکہ زمین بظاہر رقشے میں دیکھے تو گول نظر آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کو ایسا سسٹم بنا دیا کہ دنیا ہم جہاں مرضی کہیں بھاگے پھر رہے ہیں، بالکل ایک فلیٹ زمین ہمیں مل رہی ہے. کہیں ہم وہ گیند کی طرح کے گرنے والی پوزیشن میں نہیں جا رہے، بالکل فلیٹ اللہ تعالیٰ نے زمین کا ایسا بچھا دیا. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، بنا دیے پہاڑ یا لنگر اس کو کہا جاتا ہے، وہ انہارا نہر، یعنی کہ بیلنس کر دیا کہ ایک طرف پہاڑ کر دیے اور ایک طرف پانی کا کر دیا، دونوں طرف وزن ایسا لیول برابر کر دیا کہ ہر چیز وہ انسان کے کام میں بھی آ رہی ہے اور اس سے زمین ایک جگہ ٹھہری بھی ہوئی ہے. اب وہ قیامت کے دن معلوم ایسی ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ زمین چٹیل میدان ہو جائے گی، ایسے ہوگا جیسے پانی خشک کر دیا جائے گا اور یہ پہاڑ تھا کہ ان سمندروں میں بھر دیے جائیں گے. جیسے پہاڑ غائب ہو جائیں گے، ادھر سمندروں کے کھڈے جو ہیں وہ فل ہو جائیں گے، اور زمین ایسے برابر چٹیل میدان ہو جائے گی. کیونکہ زمین کی ساخت بھی ہم دیکھتے ہیں بناوٹ اسی طرح کی کہ ایک طرف پانی ہے اور دوسری طرف پہاڑ ہے. ایسے جیسے کسی نے کھدائی کر کر کے دوسری طرف ڈھیر لگا دیا کہ ایک طرف گہرا گڑھا بن گیا اور دوسری طرف ایسے پہاڑ کھڑے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پھر پانی ڈال دیا اور پورا نظام جو ہے وہ دنیا کا چل پڑا. اس کے بغیر زندگی نہیں ہے، پانی کے بغیر ہم سب جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنا دیا کہ بیلنس بھی کر دیا اور زندگی بھی رواں دواں کر دی، اور اینڈ میں پھر کچھ سارا کو ختم کر بالکل چٹیل میدان دوبارہ کا دوبارہ برابر ہو جائے گا. یہ بھی قرآن بتاتا ہے. اور اب ہمیں من کل الثمرات جعل فیہا زوجین، اور ہر قسم کے پھل جو ہے، ثمرات کا لفظ ہے، اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں. یہ بھی یعنی کہ ایک بڑی نشانی کہ ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے جوڑا رکھا ہے دنیا کے اندر. صرف اللہ نے اپنی ذات کا اس کو واحد کہا ہے، احد کہا ہے. اللہ تعالیٰ کے لفظ کا کوئی جوڑا کو پیر نہیں. اس کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں کل ان کے الفاظ ہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے کی شکل میں بنایا، نر مادہ یا جو بھی اس کا پیر بنایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے اپنا صرف پیر کوئی نہیں بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کی علیحدہ شان ہے کہ وہ احد اکیلا ہے. اب ہمیں زوجان اسنین نے دو جوڑے بنائے، یغشی اللیل النہار، پھر وہ دن کے اوپر رات کو چڑھا دیتا ہے، یعنی کہ دن سے رات کو چھپا دیتا ہے، رات سے دن کو چھپا دیتا ہے. یہ بھی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان فی ذلک لآیات، اس کے اندر بھی نشانی ہے چیز کی. یہ جو ہوتا ہے کہ دن چھپ جاتا ہے، اس کے اوپر رات آ کے اس کو ڈھانک لیتی ہے سارے کا سارا. اس کے اندر یعنی کہ کئی قسم کی نشانیاں اس سے ہم لے سکتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ انسان کے عیبوں کے بھی پردے ڈال دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا رابطہ مضبوط ہو. غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نظام بنا رکھے ہیں کہ ان غلطیوں پہ بھی اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے. غفور نہیں بھی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پردہ پوشی کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، ہم اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کر کے رکھیں. یہ ہم اگر لوگوں کی بھی یعنی کہ ہم پردہ پوشی کریں گے، ان کے وہ پردہ ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا کہ اس کو نمایاں نہیں ہونے دے گا. ہم دوسروں کا ذرا خیال رکھیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نشانی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن کو چھپا لیتا ہے رات کے ذریعے سے، فی اللیل النہار.
ان فی ذالک لآیات، اس کے اندر نشانیاں ہیں لقوم یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں، یعنی کہ جو سوچتے ہیں سمجھتے ہیں اللہ نے کیا بات کی، اس کے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں، کہاں کہاں ہمیں نشانی مل رہی ہے۔ یہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اپنا اپنا ذہن، اپنے اپنی سوچ، اپنا اپنا دماغ دیا ہے، اس کو اللہ کے نشانیوں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ کی بات بتا رہا ہے، کیوں بتا رہا ہے، ہمیں بتانے کا مقصد کیا ہے، اس کے اندر کیا راز چھپا ہوا ہے۔ ان رازوں کو جب ہم تلاش کرتے ہیں اور گہرائی کے اندر جاتے ہیں تو بڑے بڑے ہیرے پھر نکلتے ہیں اس میں سے۔ یہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی سمجھ کے مطابق جو وہ سمجھاتا ہے، بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس پہ غور کریں۔ جس نے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر موتی ہیرے جواہرات چھپا رکھے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ میں تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے یہاں پہ اختیار دیا ہے، اللہ نے بتا دیا کہ کتاب ہم نے تمہیں نایاب دے دی ہے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے دی ہے، رہنمائی حاصل کرنا اس میں ہمارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم وقت نکالیں اس کتاب کے لیے، جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اور کو حقیقت پر مبنی بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے نشانیوں والی آیات والی کتاب ہم نے تمہیں دے دی ہے اور اس کے اندر تمام حقائق ہیں۔ تو یہ حقائق سے بڑی کتاب ہمیں جو مل چکی ہے اللہ کی طرف سے، ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو صحیح سمجھ پہ اس کے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الرعد کی آیت نمبر 3 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 7 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع، اور زمین میں ٹکڑے ہیں الگ الگ جو کہ پاس پاس ہیں ایک دوسرے سے، متجاورات یعنی کہ اس سے وہ جار کا لفظ نکلا ہے جسے ہمسایہ کہتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں، ایک دوسرے کے بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ وہ جنات اور باغات ہیں انگوروں کے اور کھیتی اور کھجور ہیں، نخیل سنوان و غیر سنوان، اور کھجور کے درخت ہیں جو کہ سنوان سے مطلب ہوتا ہے، سنوان عربی میں کہتے ہیں کہ ایک جڑ سے جو دو تنے نکلتے ہیں ان کے لیے لفظ آتا ہے سنوان کا، یعنی کہ جڑ ایک ہی ہوتی ہے۔ کھجور کے نہیں، کچھ درخت ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی جڑ ایک ہی ہوتی ہے لیکن دو تنے الگ الگ نکل آتے ہیں، دو درخت نکل آتے ہیں، وہ بھی یعنی کہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ایک ہی جڑ ہے، ظاہر ہے۔ وہ غیر سنوان ہے، اس کے الگ بھی ہیں، یعنی کہ الگ الگ جڑوں سے بھی ہیں۔ آگے کی نشانی کیا ہے، یسقا بماء واحد، سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، ان سے شراب جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی پانی سے ہوتے ہیں۔ ونفضل بعض علی بعض فی الاکل، اور ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے کھانے کے حوالے سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں اندر ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، جو عقل والے لوگ ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں، یہ کیسے کام ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ ایک ہی پانی دیا جا رہا ہے، سب کو خوراک ایک ہی مل رہی ہے، ایک جیسی خوراک مل رہی ہے، اور اتنی چیزیں مختلف اللہ تعالیٰ نکال رہا ہے کہ زمین کے ٹکڑے بھی ہیں کہ ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن الگ الگ ہیں۔ جیسے ہم زمین میں دیکھتے ہیں زمین ساری بظاہر ایک ہی ہے نا، کوئی الگ تو نہیں ہے اس میں سے، تو اسی میں دیکھیں زرخیز زمین بھی بیچ میں آ جاتی ہے اور سخت زمین بھی آ جاتی ہے، کوئی پانی کو جذب کر لیتی ہے، کوئی نہیں کر لیتی، کوئی اونچی ہے کوئی نیچی ہے، مختلف قسم کی زمینیں ہم دیکھتے ہیں یا اس طرح ہے، ساتھ ساتھ ہی ہیں بالکل لیکن فرق ہے۔ اور اس طرح پھر باغات اللہ تعالیٰ نے مختلف جو مثالیں دی ہیں کہ کھجور ہے اور کھیتی ہے، انگور ہیں، مختلف چیزیں ہیں، ان سب کو پانی ایک ہی دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت جو ہے غور طلب کو نفضل بعض علی بعض فی الاکل، اور ہم نے کھانے کے حوالے سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، یعنی کہ سب کے ذائقے الگ الگ ہیں۔ اب سب کے ذائقے یعنی کہ پانی حالانکہ ایک ہی مل رہا ہے لیکن سب کے اندر ذائقہ مختلف آ رہا ہے۔ کتنے پھل ہم دیکھتے ہیں بے شمار، سب ہٹ کے ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور سب ایک دوسرے کے اوپر فضیلت والے ہیں، کسی کا کوئی ذائقہ کسی کا کوئی ذائقہ ہے، اور ہر کوئی ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، کوئی کسی کا مقابلہ نہیں، جو ایک کا ذائقہ وہ دوسرے کے اندر نہیں ہے، جو دوسرے کا ذائقہ وہ پہلے کے اندر نہیں ہے۔ یہاں پہ اس لفظ سے بھی ہم غور کریں، یہ فضل والے بات ہے، فضل بعض علی بعض، یہ وہی اسی قسم کے الفاظ ہیں کہ رسول کے درمیان آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تیسرا سپارہ جہاں شروع ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ وہ پیغمبر رسول ہیں جن کو ہم نے بعض پہ فضیلت دی۔ اب یہاں پھلوں کے وغیرہ کے حوالے سے، کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے بات آ رہی ہے کہ بعض کو بعض پہ فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے۔ اب جس طرح وہاں پہ رسولوں پہ فضیلت کی بات آتی ہے تو ہم کیٹیگرائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ پہلے نمبر پہ آ رہے ہیں، یہ دوسرے نمبر پہ آ رہے ہیں، خود بخود جو ہے اس کی کیٹیگری بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے بھی کیٹیگری، اس طرح وہی لفظ استعمال کیا۔ ہم کیا کھانے پینے کی چیزوں میں اس طرح کیٹیگری بنا سکتے ہیں کہ یہ زیادہ ٹیسٹ ہے وہ کم ہے؟ کتنی اس قسم کے پھل ہیں جو کہ سب اپنی مثال آپ ہیں، کسی کو یعنی کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کروایا جا سکتا۔ ایک دوسرا مطلب کہ ہم دیکھ لیں کتنے پھل ہم کھاتے ہیں،
ہر ایک جو اپنے اصل اوریجنل ٹیسٹ کا جب بنتا ہے اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ کی گئی ہو. یہاں پہ ہمارے یہاں تو بڑی دو نمبریاں بھی کر دی جاتی ہیں نا وہ فارمی قسم کے جو کرتے ہیں، لیکن اصل جو اگے ہوئے پھل ہوتے ہیں قدرتی طور پہ ان کا اتنا زبردست ذائقہ ہوتا ہے کہ ہر ذائقہ اپنی مثال آپ ہوتا ہے. عام سیب ہی ہم کھا لیں، جو اصل سیب کسی کھاتے ہیں اوریجنل، اتنا اچھا اس سیب کا ذائقہ آتا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، اتنا مزیدار سیب. ہم کیلا ہی کھا لیں، عام جو پھل ہم کھاتے رہتے ہیں، فارمی کو چھوڑ کے اس کا اصل ذائقہ کا جب ہم کھاتے ہیں اس کا ذائقہ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ بس یار اس سے مزیدار تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. امرود کھا کر دیکھ لیں، اور چیز کھا کر دیکھ لیں، خربوزے، کت قدر اللہ تعالیٰ نے پھل بنایا جو عام طور پہ ہم کھاتے ہیں، اور ہر ایک کا ذائقہ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ اس کا دوسرے کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جاتا. بندہ کہتا ہے یار واقعی یہی ہے، اس کے علاوہ تو لگتا ہے کچھ چیز ہی نہیں ہے. تو یہی چیز ہے کہ انبیاء میں بھی صرف اللہ تعالیٰ نے فضیلت کی جو بات کی ہے اس میں بھی ہمیں کیٹیگری نہیں خود سے کرنی چاہیے کہ یہ پہلے نمبر پہ ہیں اور وہ دوسرے نمبر پہ ہیں، یہ اس سے نیچے اور وہ اس سے اوپر ہیں. یہ چیز جو ہے ویسی شان کے خلاف ہے انبیاء کے، اور ہماری اوقات سے باہر ہے یہ چیز کہ ہم خود سے ایک قسم کی کیٹیگرائز کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کر کے کوئی نہیں بتایا کون پہلے نمبر پہ ہے کون دوسرے نمبر پہ ہے. تو یہاں یہ آیت بڑی سمجھنے کے لائق ہے اس حوالے سے. یہاں پہ کھانے پینے چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے وہی فضل اللہ بعض ولا بعض والے الفاظ استعمال کیے ہیں. تو ہم کسی کو کیٹیگرائز نہیں کر سکتے. پھلوں کے حوالے سے بھی ہر ایک کا اپنا اپنا ذائقہ، اپنا اپنا رنگ ہے، اور اپنے اپنے یعنی کہ خصوصیت ہے جو کہ ایک دوسرے سے مختلف ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق دے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عقل والے لوگوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے کارخانہ قدرت اپنا چلا رکھا ہے. کہ پانی سب کو ایک ہی دیا ہے. سب سے پہلی نشانی یہ بتائیے کہ پانی سب کو واحد ایک ہی پانی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے نا وہ عجائبات یعنی کہ بنا دی کہ انسان دنگ رہے تھے کہ اتنے اتنے زبردست ہے کہ اللہ نے بنا دیے. یعنی کہ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. وہ ہمیں بظاہر ناممکن نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ کام کرتا ہے جو ہماری سوچ سمجھ سے باہر ہوتا ہے بظاہر. اب ہمیں کہا ان تعجب، تو اگر تمہیں تعجب ہو اس چیز کے اللہ کی قدرت پہ تو پھر تعجب والی کیا چیز ہے؟ فعجب قولہم، ان کا قول پھر تعجب کے لائق ہے. اذا كنا ترابا ائنا لفی خلق جدید، کیا ہم مٹی ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ نئے سرے سے اٹھا لیے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی اتنی قدرتیں دکھائی ہیں کہ ایک ہی پانی سے اللہ نے کیا کیا کچھ بنا دیا ہے. یہ نہیں کہ تعجب کی بات ہے تمہیں لگ رہی ہے، تو اس سے بڑا تعجب کے لائق ان کا یہ قول ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یعنی وہ ناممکن اس چیز کو سمجھ رہے ہیں. یہ سب سے بڑی عجیب بات ہے کہ اس کو ناممکن کیوں سمجھ رہے ہیں، دوبارہ اٹھنے کے کیوں انکار ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا. ایک چیز جب پہلی دفعہ بن گئی ہے تو دوسری دفعہ بننا تو ویسے لاجیکلی انسان سمجھتا ہے. جب پہلی دفعہ ہمیشہ چیز مشکل ہوتی ہے اس کو جو ریپیٹ کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا. انسان ایک پروسیس کر چکا ہوتا ہے، تجربہ کر چکا ہوتا ہے، دوسری دفعہ کہاں سے مشکل ہوتا ہے. تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ویسے اتنی قدرتیں کر کے دکھا دیں گے. ایک ہی پانی برستا ہے اسے کیا کیا کچھ اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے. تو ایسے پانی دوبارہ برسے گا تو انسان بھی زمین سے نکل آئے گا. تو کون سی ایسی عجیب بات ہے، زمین میں گیا ہے نا، زمین سے اللہ واپس نکال لے گا. یہ تو کوئی ایسی ناممکن بات ہی نہیں کہ انسان اس پہ تعجب کرے. تو ان کا یہ قول جو ہے یہ تعجب کے لائق ہے کہ کیسے ہی تم بات کر رہے ہو، اس کا کوئی سر نہ پیر. فرمایا اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا. اصل میں رب کی قدرتوں کا انکار کیا ہے. اس سے بولتے ہیں شاید رب ہے ہی کوئی نہیں، بس یہ سلسلہ دنیا کا ایسے آٹومیٹکلی چل رہا ہے، بس مر گیا ختم ہو گیا، دوبارہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ وہ اس رب کو بھول گئے جس نے اتنا کچھ بنا کے اس کو سامنے دکھایا کہ تم دیکھو کیا کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے، کیسے کیسے کام ہو رہے ہیں. وہ اس کا اصل میں انکار کرے کہ شاید سارا کچھ سارا یہ خود بخود ہی ہو رہا تھا، کوئی کرنے والا ہے ہی نہیں. تو ان کو لگتا ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو کیسے کون اٹھائے گا. تو اصل میں اپنے رب کا انکار کرتے ہیں. وہ اولئک الاغلال فی اعناقہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے گردنوں کے اندر توق پڑے ہوئے جام ہے. گویا کہ اب یہ توق ہے قیامت کی سزا کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی یعنی کہ ان کا ایک محاوراتی بھی ہے کہ تشبیہ دی گئی ہے کہ ان کے ایسے گردن بس رکی ہوئے جام ہے، ادھر دیکھ ہی کچھ نہیں رہے، ایک ناک کے سیدھے بس چلے چلے جا رہے. توق پڑ گیا ان کے گلے کے اندر کہ ان کی عقلیں ہی معاف ہو گئی ہیں بالکل. میں کہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ جہنم یا آگ والے لوگ ہیں، پھر اسی میں رہیں گے. یعنی کہ اللہ کی اتنی بڑی بڑی نشانی دیکھے ہوئے جو نہ مانے، پھر اللہ کو نہ پہچانے، اللہ کے حکم کو نہ مانے، تو پھر آگ کے میں جھونکنے کے لائق ہی رہ جاتا ہے. اور فرمایا استعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنہ، اور یہ اچھائی سے پہلے برائی کی جلدی کر رہے ہیں تمہارے ساتھ. یعنی بار بار پہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں، کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا چیز، کہتے ہیں لے آؤ جو تم وعدہ دیتے ہو. یعنی کہ جو عذاب سے ڈرایا جاتا تھا اس کے بجائے اسے نصیحت حاصل کرتے، اچھے راستے پہ چلتے، وہ اچھائی کی طرف جانے کے بجائے برائی کی جلدی کرنے لگ پڑے. لے آؤ عذاب اگر تم سچے ہو تو. یعنی کہ انتہا ہے ڈٹائی کی بھی. اتنی ساری نشانیاں دیکھ کے بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ بھائی جس کے اتنی قدرت ہے جس قدر، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے تمہارے ساتھ، کہ نافرمانی مت کرو. اتنی تمہارے پچھلے مثالیں گزر چکی ہیں. وقد خلت من قبلہم المثلات، اس قدر مثالیں پہلے گزر چکی ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا سے کیا ہو جاتا ہے. تاریخ بھری پڑی ہے، اور آنکھوں دیکھ کے واقعات انسان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ کیا سے کیا ہو جاتا ہے. لیکن پھر انسان اتنا ڈھیٹ ہے، اتنا نڈر ہے کہ حیرانی والی بات ہے.
فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، بے شک تمہارا رب تو لوگوں کے ساتھ مغفرت کرنے والا ہے، علی ظلمہم، ان کے ظلم کے باوجود، یعنی کہ قدر انسان نافرمانی کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، پھر موقع پہ موقع دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے، زندگی فوراً ختم نہیں کر رہا، زندگی چل رہی ہے، اگر رواں دواں ہے، توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہوا ہے کہ جب بھی تمہیں ہوش ہے توبہ کر لو، تمہیں معافی مل جائے گی، بس موت سے پہلے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، یہ اللہ کی مغفرت نہیں تو اور کیا ہے؟ ورنہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کرتے ہیں، ذرا ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے ہم فوراً پکڑتے ہیں اس کو، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو یہاں پہ اللہ کے ساتھ لوگ کی قدر زیادتی کرے گی، قدر ناانصافی کر رہے ہیں، جو اللہ کا حق ہے وہ دوسروں کو دے رکھا ہے، ٹھیک ہے، اللہ پھر بھی پکڑ نہیں کر رہا، اللہ مہلت پہ مہلت دے رہا ہے، کیوں تو اس کی مغفرت ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان رکھو تمہارا رب شدید العقاب ہے، زبردست پیچھا کرنے والا ہے، چھوڑنے والا نہیں ہے، مہلت دے رکھا ہے تو اس کی مہربانی، اس کے کرم کی کوئی کمزوری نہیں ہے، نعوذ باللہ، کو تمہیں پکڑ نہیں پا رہا، ایسا ہرگز نہیں، اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر پھر یہی کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، آ جا کے بہانہ پھر یہ کہ اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی، کوئی معجزہ کو واضح طور پہ کیوں نہیں ظاہر ہوا۔ اچھا قرآن بار بار اس چیز کو تذکرہ کرتا ہے مختلف انداز میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ظاہری معجزہ کوئی بھی نہیں دیا گیا، ان کی ڈیمانڈ ہی سب سے بڑی یہ تھی کہ معجزہ ہمیں دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھایا جائے چاہیے، بار بار یہ تانا مارتے کہ معجزہ کیوں نہیں دیا ہے، کوئی نشانی کیوں نہیں ملی، نبوت کا یہ دعویٰ کرے جا رہا ہے، جیسے پرانے پیغمبروں کو نشانی ملی تھی، وہ نہ سانپ بنا بنا کے دکھا رہے ہیں یا مردے کو زندہ کر رہے ہیں، کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، اس کے بعد کیوں اس کی نشانی نہیں؟ سب سے بڑا اعتراض یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اسے اعتراض کا جواب نہیں دیا کہ ہاں یہ لو، یہ نشانی دیکھ لو، نہیں، نشانی کہیں بھی نہیں دکھائی۔ اس سے اگلی بات ہی کی ہے انما انت منذر، کہ آپ ان کو صرف متنبع کرنے والے، خبردار کرنے والے ہیں، نشانی ہے نہیں ہے، اس سے کوئی لنک نہیں ہے، وعدے کر کے بتا رہے کہ تم کام کرو، اس کا نتیجہ یہ نکلنے والا ہے، دیکھو اتنی مثالیں موجود ہیں دیکھنے کے لائق، تو ان کو خبردار کر دو، متنبع کر دو کہ کل کو یہ نہ کہیں کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہادی رکھا ہے، یہ بھی یعنی کہ بڑی زبردست اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں جس کے پاس کوئی ہادی نہ آیا، کوئی راہ دکھانے والا نہ آیا، رہنمائی کرنے والا نہ آیا، ہر ایک کے پاس اللہ نے بھیجا ہے، اور آپ کو بھی ان کے پاس ہادی بنا کے بھیج دیا ہے، ہدایت دینے والا بنا کے بھیج دیا ہے، خبردار کرنے والا بھیج دیا کہ کل کو اللہ کے سامنے کوئی عذر نہیں پیش کر سکیں گے ہمیں کو بتانے والا نہیں آیا تھا۔ باقی جو حجت بازیاں کر رہے ہیں کرتے رہنا، تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مہلت دی ہے یہاں پہ، ہم بھی اس دنیا میں جی رہے ہیں، ہمیں بھی اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، ابھی ہمارے پاس زندگی باقی ہے، غلطیاں کوتاہیاں انسان سے ہوتی ہیں، انسان کے نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو اللہ نے نشانی سب کو دکھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نشانیاں دکھا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو مہلت اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، اس کو ہم خام خواہی ادھر ادھر کے کاموں میں ضائع نہ کر دیں، جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اس مقصد کو ہم سامنے رکھیں، اس اپنی منزل کو سامنے رکھیں، جہاں ہم نے جانا ہے، ایک مسافر خانے میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا میں رہ کے ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہماری جاری ہے، سورہ رات کی آیت نمبر 7 تک پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 11 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے جو بھی کچھ اٹھائے ہوئے ہے، کوئی بھی تمام کے تمام مادہ، جو بھی عورت، مادہ انثی مطلب مؤنث، جو بھی وہ اٹھائے ہوئے ہے بوجھ، یعنی کہ حمل سے مراد ہو رہی ہے یہاں پہ، وما تغیض الارحام وما تزداد، الرحم جو بھی گھٹتے ہیں یا بڑھتے ہیں، وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نے علم کا ایک ہمیں توجہ دلا رہا ہے کہ اللہ کا علم کس قدر کامل ہے، یعنی ایک پوشیدہ چیز کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا جو عام طور پہ انتہائی پوشیدہ ہوتی ہے، کہ کسی ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں، عام طور پہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ تحقیق نہ کر لی جائے تو اس کے ساتھ اب جو جدید ذرائع ہمارے پاس آ گئے ان کو استعمال کر کے کچھ پتہ لگایا جائے تو الگ بات ہے، لیکن اللہ کو آلریڈی معلوم ہے، ہم میں سے کوئی بھی خود بخود نہیں جان سکتا کہ کیا معاملہ ہے، کس طریقے سے ہے، یہ کہنے کہ پوشیدہ چیز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر مثال دے کے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے خوب کہ کون سے مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، اور اس کا گھٹنا اور بڑھنا بھی سب اس کے علم میں ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اس کے نزدیک ایک مقدار میں، ایک اندازے کے مطابق، ایک بیلنس میں ہے، کوئی چیز جو ہے وہ ڈس بیلنس نہیں ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کام کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے طرف سے معاملات چل رہے ہیں،
وہ بالکل ایک مقدار کے ساتھ، ایک اندازے کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک چل رہے ہیں۔ عالم الغیب و شہادت ہے، وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر چھپ سب چیز کا وہ جاننے والا ہے۔ الکبیر المتعال، وہ الکبیر ہے، بہت بڑا ہے ہر چیز، یعنی کہ اس کے سامنے چھوٹی ہے، اس کے سامنے ہر چیز، وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور متعال بہت بلندی والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے علم کا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کس قدر کامل ہے، کہ جو چیزیں ہمارے سامنے پوشیدہ ہوتی ہیں کہ ہم ظاہر کو نہیں دیکھ سکتے، جب تک کوئی اس کے اوپر پورا کا پورا کوئی پروسیس پہ نہ گزاریں، جب تک ہم کوئی حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کے علم میں وہ چیز آلریڈی ہوتی ہے، پہلے دن سے ہی ہوتی ہے۔ جیسے وہ کام سٹارٹ ہوتا ہے، کوئی چیز کا ارادہ بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ارادے کو بھی جانتا ہے کہ کیا کرنے لگ رہا ہے، جو کیا اس نے سوچا ہے ابھی، وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کو فوری طور پہ معلوم ہوتی ہے، اس کا طرح اتنا کامل اللہ کا علم ہے۔ اگر ہمارے سواء منکم من اسر القول، برابر ہے اس کے تم میں کہ اس کے لیے کہ تم میں سے کوئی بات کو چھپائے، من جہرا بھی، اور کوئی اعلان کر دے، یعنی کہ جس میں کسی نے ارادہ کیا نا، اب چاہے اس کو چھپا کر رکھ لے، چاہے وہ لوگوں کے سامنے اعلان کر دے، اللہ کے لیے وہ برابر ہے۔ تمہارے ارادے کو وہ جان لیتا ہے کہ جو تم ارادہ کرنے جا رہے ہو، تم نے کسی بھی ظاہر نہیں کیا، وہ کسی کو بات اپنے واضح نہیں کی، کوئی بات منہ سے نہیں نکالی، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے ارادے کو بھی جانتا ہے کہ تمہارے دل ارادہ کیا، کہ تم نے سوچا کیا، پلان کیا کیا ہے، وہ فوری طور پر اللہ کے علم کے اندر وہ موجود ہوتا ہے۔ اب میں ومن ہوا مستخفم باللیل، جو رات کو چاہے چھپتا پھر رہا ہو، وساربم بالنہار، چاہے وہ دن میں چل پھر رہا ہو، یعنی کوئی بھی کسی بھی وقت کتنا بھی تم کو پوشیدہ کام کر رہے ہو، وہ ماں کے رحمت سے مثال دے کے بتا دے گی، اتنی پوشیدہ چیزوں کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ اب شروع کے دن میں تو کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کو وہ بھی چیز معلوم ہوتی ہے کہ کیا کام ٹھہر گیا، یہاں پہ کیا آگے ہونے جا رہا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کہ بعد تم چھپا لو، ظاہر کر لو، وہ اس کے لیے ایک برابر ہے، فوری طور پر ہر چیز کے علم میں ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد کوئی بات کو اونچا کرے نیچا کرے، دن میں کرے رات کو کرے، کچھ بھی اللہ سے مخفی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو علم بذات صدور کا ہے، وہ دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتیں جو ہوتی ہیں، کہ بھی کسی پر آپ نے ظاہر نہیں کیا، دماغ میں پلان ہی آپ کو چل رہا ہے، وہ پلان بھی اللہ کے علم میں ہے، آپ کا کیا ارادہ بننا ہے اور آپ کیا کرنے جا رہے ہو، یعنی کہ اللہ سے ہم کچھ بھی چھپا نہیں سکتے۔ یہ ایک بڑے یعنی کہ الرٹنگ چیز ہے، انسان اگر سوچے، اس پہ غور کرے کہ ایسی سمجھو کہ چیز ہمارے پر ڈیوائس مسلط کر دی گئی، جو ہر چیز کو ریکارڈ کرتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ کے علم میں ہر چیز جو ہے وہ موجود ہے، کہ ہم اس کے سامنے کسی چیز سے مکر نہیں سکتے۔ جیسے کہ ویڈیو بن رہی ہے ہمارے، کچھ بھی ہم حرکت کریں گے، وہ ویڈیو ہماری ہر چیز کیچ کرتی چلی جائے گی، ہم اس سے مکر نہیں پائیں گے۔ جب ویڈیو ہمارے سامنے چلے گی، نظر آ جائے گا ہاں جی آپ یہ کام کرتے پھر رہے ہیں یہاں پہ۔ تو یہ قیامت کا معاملہ ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ کی قدرت کا یہاں پہ ہمیں ایک بتایا جا رہا ہے، اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی قدرت جو ہے کس قدر کامل ہے، کہ ہم اس سے بچ کے کہیں جا ہی نہیں سکتے، اور اس کی ہم نافرمانی کر کے پھر ہم کہاں بھاگیں گے۔ اس نے اپنے احکامات ہمیں واضح طور پر دے دیے ہیں، اسی کا ہم نے آگے جواب دہ ہونا ہے۔ اور اس کا علم اتنا کامل ہے کہ جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں، وہ اس کے علم سے باہر جا ہی نہیں سکتا، کوئی چیز سے مس ہو ہی نہیں سکتی، تو ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا کہ قدم، یعنی کہ ہمیں پھونک پھونک کر رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، اس کا ہم نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ ہر چیز ہماری جو ہے وہ نوٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں، اللہ ہم سے حساب لے گا، بتاؤ تم نے یہ کام کیا تو کیوں کیا، تم نے یہ ارادہ بنایا تو کیوں بنایا، ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، جو بھی شخص یعنی کہ جو بات سن رہا ہے، یہ بھی سن لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک معقبات، یعنی کہ تعقب کرنے والے، اس کا ہر وقت اس کا ساتھ دینے والے، بادل کی طرف سر پہ چھائے رہنے والے مقرر کر دیے ہیں، اس کے آگے بھی پیچھے بھی، جو کہ اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، یعنی کہ اس کے باڈی گارڈ ایک قسم کے مسلط ہیں، وہ اس کو کہیں بھی اکیلا نہیں جانے دیتا، ہر وقت اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں وہ۔ اب یعنی کہ آپ کو حفاظت کا لفظ یہاں پہ آیا ہے، حفاظت بھی ہماری اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے، اور یہ چیز حفاظت ہم اب کبھی غور کریں تو دیکھتے بھی، ہم کبھی سڑک پہ جا رہے ہیں، اچانک کوئی چیز ہمیں ٹکرانے لگتی ہے، کوئی چیز حادثہ ہونے لگتا ہے، اچانک سے ہم بچ جاتے ہیں، وہ سمجھ نہیں آتی ہم کیسے بچتے، لگتا تھا جب بس بھی وہ چیز میرے سے ٹچ کر جائے گی، اور انسان پر ایسے جو ہے اچانک سے بال برابر فرق سے بچ جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کون بچا لیتا ہے، اچانک سے انسان کا وہ بائک چلا رہا تھا، ہینڈل مڑ گیا، گاڑی چلا رہا تھا، اچانک سے اسٹیئرنگ مڑ گیا، انسان جو ہے بچ کے وہ نکل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ اللہ کی طرف سے محافظ مقرر ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، یعنی کہ تو آپ کو موقع اللہ نے پورا پورا دیا کہ آپ پرفارم کریں، جو آپ کو مہلت دی ہے اس کے اوپر آپ کام کریں، اپنا جو کر سکتے ہیں جتنی مرضی کو استعمال کریں، جیسے بھی اللہ نے آپ کو عقل دی، شعور دیا ہے، اب آپ چاہے اس کو غلط راستے پہ استعمال کریں، چاہے صحیح راستے پہ استعمال کریں، اللہ نے باقاعدہ حفاظت کا ہی بندوبست کر رکھا ہے یہاں پہ، کہ آگے پیچھے اللہ نے کہنے کے بعد مقرر ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے۔ اب اگلی جو بات آ رہی ہے کا اگلا سر جو وہ بڑا غور طلب ہے، اللہ فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم،
کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پیدا کرتا، تغیر نہیں لاتا، یہاں تک کہ وہ خود اپنی جان کے اندر تغیر نہ لے کے آئیں، خود اپنے اندر تبدیلی نہ پیدا کریں۔ اب یہ بات جو ہے نہایت غور طلب ہے کہ کسی قسم کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اللہ خود سے نہیں کرتا جب تک آپ خود تبدیلی نہیں کرو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، عقل سمجھ آپ کو دیا ہے کہ آپ نے کس راستے پر جانا ہے، آپ نے چننا ہے کہ آپ کس راستے کی طرف جانا چاہتے ہو۔ جب آپ کوشش کرو گے پھر اللہ تعالیٰ اس میں اندر اپنی سپورٹ شامل کر دے گا، آپ کو مدد کرے گا، ٹھیک ہے آپ جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو۔ خود سے نہیں کرے گا۔ ہم عام طور پہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ اچھا وقت لائے گا، ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں، یہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ خود سے نہیں بدلے گا جب تک تم خود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرو گے۔ یعنی میں اگر اپنا اچھا وقت لانا چاہتا ہوں، مجھے اپنے اندر سب سے اچھی تبدیلیاں، مثبت تبدیلیاں لانی ہوں گی۔ جو میرے عقل شعور کے اندر چیز آ گئی ہے، میں وہ پازیٹیو سائن اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے، اپنا قدم بڑھانا ہوگا اچھائی کی طرف، ایک بہتری کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ بہتری آئے گی، بہتری جو ہے وہ تبدیلی آنی شروع ہوگی۔ اگر میں کوئی ہاتھ نہیں لاؤں گا، میں کوئی اپنے اقدام نہیں کروں گا، اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کروں گا، تو اللہ کا صاف اعلان ہے کہ ان اللہ لا یغیر، اللہ کوئی تبدیلی نہیں کرتا ما بقوم، کسی قوم کے ساتھ بھی، حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک کہ وہ اپنے اندر تبدیلی نہ لے کے آئیں۔ تو یہ تبدیلی کی بات ہی ہمارے یہاں چلتی رہتی ہے۔ تبدیلی ہمیں خود لانی، سب سے پہلے میں ٹھیک ہوں گا پھر آگے معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں جی معاشرہ ٹھیک نہیں ہے تو حکومت ٹھیک نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، وہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ میں خود ٹھیک نہیں ہوں۔ مجھے جہاں موقع ملتا ہے میں کسی کے ساتھ کسر نہیں کرتا، جہاں موقع ملا کمال لوٹ لے، جہاں موقع ملا ڈنڈی مار لی، جہاں موقع ملا کم تول لیا، جہاں موقع ملا ملاوٹ کر لی، جہاں موقع ملا کسی کا مال ہتھیانے کا وہ ہتھیا لیا، کھا لیا۔ یہ چیز جب تک میں اپنے اندر سے ختم نہیں کروں گا، جب تک میرے حالات تبدیل نہیں ہو سکتے۔ میں اپنے اندر پازیٹیو سائن جب لے کے آؤں گا، اپنے اندر کی برائیوں کو نکال کے دور کر دوں گا، میرے لیے تبدیلی ضرور آنا شروع ہو جائے گی، کسی اور کے لیے آئے یا نہ آئے، میرے حالات کو اللہ تعالیٰ ضرور بہتر کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہاں پہ اس آیت کے اندر میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم جب چینج لائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی چینج لے آئے گا۔ چینج وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ ایک بندہ عروج کی طرف جا رہا ہوتا ہے، عروج سے زوال کی طرف خود وہ اللہ کی طرف کو نہیں دھکیلے گا جب تک وہ خود اپنی لاپرواہی نہیں کرے گا، خود ایسے حرکات نہ شروع کر دے گا، وہ زوال کی طرف جانا شروع ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دھکیلے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ اپنے جگہ پہ بالکل ٹو دی پوائنٹ صحیح جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ خام خواہ کو جو ہے وہ زوال کی طرف پھینک دے، ایسا ہرگز اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ تو بہرحال یہ ایک بڑے سمجھنے کا پوائنٹ ہے۔ اب فرمایا کہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءٍ، پھر جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا جب ارادہ کر لیتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، پھر اس کو کوئی لوٹانے والا نہیں ہوتا، اس کو رد کرنے والا نہیں ہوتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہ ہی اس کے سوا کوئی کو بچانے والا ملے گا، یعنی کہ اللہ ہی بچانے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ملے گا، کوئی مددگار، کوئی حامی نہیں ملے گا، حمایتی نہیں ملے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتا ہے پھر کسی کے ساتھ برائی کا، ارادہ اسی بیس پہ ہوگا جو آپ کے کام ہوں گے۔ جب آپ اندر تبدیلی وہ لے کے آئیں جو آپ کو ہلاکت کی طرف لے کے جا رہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لے گا ٹھیک ہے آپ کے لیے یہی فیصلہ کہ تم نے اتنی نافرمانی کر لی، اتنی حکومت دولی کر لی، جو چیزیں تم پر واضح تھیں تم نے اس کا جب نہیں خیال رکھا، پھر اللہ کی طرف سے وہ برائی کا، ہلاکت کا جو ہے وہ فیصلہ ہو جاتا ہے، ارادہ ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے گا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، پھر اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اس کے سوا کوئی ان کو حمایت کرنے والا بھی نہیں ملتا۔ تو یہ ایک بڑی سمجھنے لائق بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہمیں اختیار کو صحیح راستے پر چل کے اس کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہمارا وقت بھی اچھا ہوگا، ہمارے حالات بھی اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ رات کی آیت نمبر 11 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 15 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہی تو ہے جو تمہیں کڑک دکھاتا ہے، بجلی دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور لالچ کے ساتھ، امید کے ساتھ بھی۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور بھاری بدلیاں بھی اٹھاتا ہے، لے کے جاتا ہے یہاں سے وہاں۔ اب یہاں پہ یعنی کہ اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بجلی دکھاتا ہے یہاں، خاص طور پہ ہم ذہن میں رکھیں جب وہاں جن علاقوں میں قرآن نازل ہوا، ریگستانی اور گرم علاقے،
وہاں پہ یہ بجلی کی کڑک ایک بڑی یعنی کہ خوش آئند چیز تھی، یعنی کہ بجلی کے بعد میں لگتا ہے کہ بس ایسے اب بارش آنے والی ہے، خوشگوار موسم آنے والا ہے، لیکن ساتھ ایک خوف بھی ہوتا ہے، بجلی کے اندر ایک خوف کا عنصر بھی ہے، اتنی زور سے کڑکتی ہے وہ کہیں پہ گر بھی سکتی ہے، نقصان بھی کر سکتی ہے۔ بارش بھی جو ہوتی ہے، بارش کے اندر بھی اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو وہ ایک طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہے، نقصان دہ بھی ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر خوف بھی ہوتا ہے اور ایک خوشی کی امید بھی ہوتی ہے، تمام بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بتا رہا ہے کہ وہی یہ کون لے کے آتا ہے بجلی، یہ کڑک کہاں سے آتی ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور بھاری بدلیاں جو ہے جس کے اندر پانی یعنی کہ بھرا ہوتا ہے برسنے والی، وہ کون بادلوں کو اٹھایا جاتا ہے، کس کے حکم سے ہو رہا ہے سارا کوئی، یہ اللہ کی طرف حکم سے ہو رہا ہے۔ یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ قدرتی مظاہر دکھاتے ہیں انسان کو، جس سے انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، اس کی توجہ جائے اس طرف، جو کہ ایتھیسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کی توجہ جائے کہ یہ نظام جو دنیا کا چل رہا ہے یہ کون چل رہا ہے، یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے یہ کام، ایک توجہ دلانے کے لیے اس قسم کی آیات جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں بیچ میں۔ اگر میں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور یہ بجلی بھی گرج بھی، یہ بھی اس کی تعریف میں اس کے لیے کام کر رہی ہے۔ سبح کا لفظ ہم ذہن میں رکھیں، ایک تو عام طور پہ تسبیح کا لفظ ہمارے یہاں ذہن میں آتا ہے دانوں والی تسبیح پھیرنے کا، لیکن قرآن پاک میں اکثر یہ تسبیح کا لفظ ہے، سبح کا لفظ جو ہے یہ تیزی کے ساتھ کام کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، برق رفتاری کے ساتھ، یعنی کہ تیزی کے ساتھ کسی کام کو کرنا اللہ کے حکم سے، خاص طور اس معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو میں یہ سب ہو رہا تھا بحمد، یہ بجلی بھی جو ہے، کڑک بھی جو ہے، گرج جو ہے، یہ بھی تیزی کے ساتھ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، تسبیح کے اندر لگی ہوئی ہے، اس کے حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ۔ بل ملائکہ تو من خیفتی، ملائکہ بھی لگے ہوئے ہیں اس کے خوف کے ساتھ، یعنی ملائکہ کو بھی اللہ کی طرف سے آرڈر ہے، وہ اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے کسی صورت بھی، اس کے کام میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ انسان کو یعنی کہ اختیار ہے جو انسان اپنی مرضی کر جاتا ہے، ورنہ باقی تمام چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں، چاہے وہ خوف سے ہیں، چاہے طمع سے، جیسے بھی ہیں، لیکن وہ اس کے حکم کے تابع ہیں، اس کے قدر بھی روگردانی وہ نہیں کر سکتے۔ اب میں وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور پھر اس پہ کڑک بھیجتا ہے، وہ وہی بھیجتا ہے، وہ بھی کہ وہ جہاں چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے، اس کے اوپر چاہتا ہے وہ ڈال دیتا ہے۔ کڑک جو ہے وہ کسی کے اوپر گر بھی جاتی ہے اور وہ بادل کی صورت میں کسی کے اوپر برس بھی جاتی ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جہاں وہ سمجھتا ہے مناسب وہاں پہ وہ کام کو کرتا ہے۔ وہ ہم یجادلون فی اللہ، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، یعنی کہ اللہ اتنی بڑی قدرتیں چلا رہا ہے، اتنی بڑی قدرتیں مظاہر تم دیکھ رہے ہو دنیا کے اندر چل رہے ہیں، تم اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہو کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، کوئی لوگ اللہ کو نہیں مانتے اور کوئی لوگ اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کے حکم کو اگنور کر رہے ہیں۔ اللہ کے حکم کے تابع کتنی کتنی بڑی چیزیں اللہ کی جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع چل رہی ہیں، اور ایک چھوٹا سا انسان جو ہے وہ اللہ کے سامنے سرکش بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ شدید المحال، اور اللہ کہ وہ سخت ترین پکڑ کرنے والا ہے، یعنی کہ اللہ نے آزاد دے رکھی ہے، ہمیں ایک اختیار دے رکھا ہے، لیکن یہ اختیار عارضی ہے، یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، یعنی کہ کوئی ہمیشہ کے لیے ہمیں اختیار مل گیا، یہ عارضی ہے، اس کے بعد اللہ کی پکڑ آنی ہے، ایک دفعہ ہم نے اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے، اس کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے، لازمی بات ہے، اس میں کوئی یعنی کہ چھوٹنے کا کوئی اس میں معاملہ نہیں ہے، پکڑ ہماری ہونی ہی ہونی ہر حال میں۔ اب ہمارا لہو دعوت الحق، اسی کے لیے حق کی دعوت ہے، یعنی کہ جو دعوت تو آ رہی ہے، اصل دعوت وہی حق ہے جو اس کی طرف سے آ رہی ہے۔ والذین یدعون من دونه، جو اس کے علاوہ پکارتے ہیں، لا یستجیبون لهم، وہ کوئی ان کی پکار کو سننے والے نہیں ہے، یعنی کہ اصل پکار ہے ہی اللہ کی، ہم اللہ کو پکاریں گے وہی حق کی دعوت ہوگی، اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے وہی حق کی دعوت ہے، جس طرف اللہ ہمیں بلا رہا ہے، باقی سب چیزیں باطل ہیں اس کے مقابلے میں۔ اب کیا فرمایا کہ جس کو اللہ کے سوائے پکارتے ہیں، لا یستجیبون لهم بشیء، ذرا برابر ان کے کسی بات کو نہیں قبول کرتے، جواب دیتے، الا مگر کباسطن کفیہ الی الماء، یعنی کہ اس ہاتھ پھیلائے ہوئے کی طرح ہے جو کہ پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے، یبلغ فاہ وما هو بغبالہ، وہ چاہ رہا ہے کہ وہ پانی اس تک، اس کے منہ تک آ جائے، اور وہ کبھی بھی اس تک نہیں آئے گا، یعنی کہ اللہ کے سوا جن لوگوں کو پکار رہے ہیں ان کے پکار ایسے جیسے کہ پانی کو پکار رہا ہے کھڑا ہو کے کہ پانی میرے منہ میں آ جائے خود چل کے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، پانی کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ اس کے منہ میں خود چل کے آ جائے۔ بالکل یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارا جاتا ہے، یعنی اتنے بے بس ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، اصل طاقت ہی اللہ کی ہے۔ تو ہمیں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم مجھے ڈائریکٹ پکارو، میں تمہیں دعا کو قبول کرتا ہوں، پھر اس کو چھوڑ کے ہم کسی اور کی طرف جا رہے ہیں، تو انتہائی یعنی کہ ناسمجھی والی بات ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کا جو پکارنا ہے، اللہ کے انکاریوں کا جو پکارنا ہے، ان کی دعا جو ہے وہ صرف گمراہی میں جا کے بھٹک گئی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی دعا، کوئی منزل تک نہیں وہ پہنچی، یہ مثال ہے ان کی۔ اور فرمایا کہ وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ ریز ہوتا ہے ہر چیز، اسی کے سامنے سر تسلیم خم ہے، اسی کے سامنے سرنڈر کیے ہوئے ہر چیز، آسمان اور زمین میں جو بھی ہے، طوعا وکرہا، چاہے خوشی سے ہے چاہے کراہت سے ہے،
جس کا کوئی یعنی کہ وہ بات نہیں، جس طریقے سے مرضی ہو، لیکن اس نے بات اللہ کی مانی ہے، سر تسلیم ہم کرنا ہے ہر صورت۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے، اس میں یعنی کہ انسان کو بتایا جا رہا ہے، انسان کو اللہ نے آزادی دے گی، انسان اپنی مرضی کر رہا ہے، ورنہ انسان کے علاوہ آسمان زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اللہ کے سامنے سرنڈر کیے ہوئے ہیں، وہ اس کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے۔ جیسے اللہ نے کہا انہوں نے ویسے ہی کرنا ہے، تعاون کریں چاہے کرہن کریں، چاہے خوشی سے کریں چاہے ناخوشی سے کریں، کرنا انہوں نے اللہ ہی کے حکم کو فالو کرنا ہے، جو اللہ نے کہا ہے وہی کرنا ہے۔ فرمایا کہ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، ان کے سائے بھی جو ہیں صبح شام، دیکھتے ہو کہ جو درخت ہیں، چرند پرندہ، ہر چیز ہے، ان کا سایہ زمین پر ہی پڑ رہا ہے، ہر چیز یعنی کہ ایک نشانی دے رہی ہے کہ اللہ کے سامنے بچھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ایسا بنایا ہے کہ نشانی نظر آتی ہیں جگہ جگہ، اس میں اللہ تعالیٰ میں کھول کھول کے بھی بتا رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں آزادی دے رکھی ہے صرف، اور اس آزادی کا ہی امتحان ہے۔ جو چیزیں اللہ کے تابع ہیں، تعاون کرن، ان سے کوئی امتحان بھی نہیں، کوئی جزا سزا نہیں ہے، وہ اللہ کے سامنے سمجھو کامیابی کامیابی، سزا کا کوئی تصور نہیں ان کے لیے۔ یہ ہمارے لیے یہ جزا بھی اور سزا بھی ہے، اسی بیس کے اوپر کہ ہمیں اللہ نے آزادی دی ہے، ہم اس آزادی کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں، چاہے بات مان لیں چاہے نہ مان لیں۔ اسی کا ہمارا امتحان ہے کہ ہم اللہ کی بات کو مان کے جائیں گے، اس اختیار کو ہم بھی اللہ کے سپرد کر دیں گے، اللہ اختیار بھی تیرا ہی تو نے دیا ہے، جیسے تو چاہے گا ویسے ہی ہم کریں گے۔ یہ ہمارا طرز عمل ہوگا تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی آگے، اور اس کے اگر اپوزٹ ہوگا تو پھر رزلٹ بھی اپوزٹ ہوگا، کامیابی کی جگہ ناکامی ہی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھوڑی سی اللہ نے مہلت دی ہے ہمیں، اس تھوڑی سی مہلت کو ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اللہ اس زندگی میں ہمیں کامیاب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔